न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, मैं उनको बताता हूँ, आए जिसमें आए और अपने सामने नज़ारा देखें। वो औरतें जो बात बात पे दर्दियाँ से बैठती हैं, मुझे कुछ हो जाना है, मुझे कुछ हो जाना है, उसको दवाई देंगे, उसको रोना आएगा ही नहीं। कोई बंदा वो काम करता है जो उसके अंदर टैलेंट होता है, जो टैलेंट नहीं होता वो काम नहीं करता। ये 9 नंबर किस तरह खेलते हैं आपके साथ, आपकी तकदीर के साथ, किस तरह आप अरूज ज़वाल से शिकार हो। आपको एक बात बताऊं, मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करती हूँ, मेरा भी इसी नंबर है। अब देखिए मैं हूँ भी आर्ट्स, जिंदा मिसाल। एक आम बंदे को प्रॉब्लम बेटा कहाँ आती है, जब एक नई सिचुएशन में उसको ना ढलने में देर आती है। मैरिज बक्स अगर दुनिया में सबसे वीक है तो 7 नंबर। पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, 3 वाले बंदे से नौकरी करा रहे हैं, सलाहियत अल्लाह ने आपको दी, अगर बंदा वो काम करता है कामयाब ज्यादा होता है। 4 वाले की उसे ज़हन में रखना है कि उसकी रिलेशनशिप पे, उसकी सारी जिंदगी रिलेशनशिप का ब्रेकअप उसके साथ साथ चल रहा है। 5 नंबर वालों ने अगर ये काम ना किया तो सारी जिंदगी तक्के पे तक्का, रुकावट पे रुकावट, ये वो अक्सर किसी गलत बंदे के हथ फ्लर्ट लोग होते हैं। आप कहना नहीं चाहता मैं, आप क्यों नहीं कहना चाह रहे? इनको दिल भी करता है, इनका मूड, इनको मौके भी मिलते हैं। तो 5 वाला ये खूबी है, अगर किसी को दुनिया में छत फाड़ के मिलती है तो वो 6 नंबर। वह भी बंदा को दुनिया में देखना 7 में फॉल करे। अगर गुस्से की इंतहा अगर किसी ने देखनी है तो 9 में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन डिस्कवर पॉडकास्ट। आज के शो में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पर। सुना है न्यूमरोलॉजी में टोटल 9 नंबर होती हैं। हर नंबर अपनी एक अलग एनर्जी रखता है जो कि आप पर्सनालिटी और आपकी लाइफ डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आज हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या और कौन सा नंबर क्या हैसियत रखता है। टू डिस्कस दैट वी हैव मिस्टर अब्दुल्ला भट्टी विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लोगों को बड़ा क्रेज होता है कि यार ये नंबर मेरा लकी नंबर है, तो न्यूमरोलॉजी है क्या और लोगों को कैसे पता चलता है कि ये नंबर लकी है? पहले तो ये जो तजस्सुस खोज है ना हर इंसान के अंदर के मुस्तकबिल के पर्दे के पार क्या है या आने वाले दिन में मेरे साथ क्या होना है, तो वो ये सारे लोग फिर इस तजस्सुस के मजबूर होकर फिर उन लोगों की तरफ जाते हैं जो इन नॉलेज को जानते हैं। न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो कायनात में जो अदद मुख्तलिफ जगहों पर अपना काम करते हैं। यहाँ पे जो नए देखने वाले वो सेमरी इतने अदद कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये 9 नंबर है सारे। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, पहला नंबर 1 है, 1 में आएगा 1, 10, 19, 28। ठीक है। 19 से 9 और 10 और 28, 8 तो 10, ये 1 नंबर हो गया। 2 में आएगा 2 आएगा, 11 आएगा, 20 आएगा, 29 आएगा। 3 में 3 आएगा, 12 आएगा, 21 आएगा, 30 आएगा। 4 में 4 आएगा, 13 आएगा, 22 आएगा, 31 आएगा। तो 4 ग्रुप्स हो गए। नहीं, 5 में 5, 14, 23 है। 6 में 6, 24 और आगे इस तरह 9 तक चलता जाएगा। और 9 में आखिर फिर आएगा 9 आएगा, 18 आएगा, फिर 27 आएगा। तो नंबरोलॉजी टोटल 9 नंबरों पे आएगी। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि हर नंबर जो पहला ग्रुप है, दूसरा है, तीसरा है, किस ग्रुप की क्या खूबी है, क्या खामी है, क्या टैलेंट है, कैसे वो दुनिया में सक्सेसफुल हो सकता है, कैसे दुनिया पे रूल कर सकता है, उसका लकी नंबर क्या है। अच्छा, तो फिर ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? टोटल ग्रुप भी 9 है, नंबर्स भी 9 है। तो पहला ग्रुप फॉल करेंगे सारे। ठीक है, पहला ग्रुप नंबर 1। ठीक है। नंबर 1 में अब होता बेटा क्या है कि जो खुदा है ना, खुदा ने हर इंसान को एक अलग टैलेंट, एक अलग खूबी दी है। खुदा की तख्लीक पे अगर हम गौर करें तो तनव्वु और वैरायटी जो है ना, हर इंसान पहले से मुख्तलिफ है जी। अगर आप देख लें उसकी आंख का रंग, उसके फिंगर टिप्स, हर चीज अलग है। तो जब इनका मुताला करते हैं तो बंदा हैरान। मैं जैसे इस लाइन में आया, तजस्सुस में आया, खोज में आया, कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट या सूफी जब इस लाइन पे आता है वो मावरई लोग की तरफ जाता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएगा, न्यूमरोलॉजी की तरफ जाएगा, पामिस्ट्री की तरफ जाएगा, ऐसे अलूम, ऐसे जो मेटाफिजिक्स चीजें उनकी तरफ जाएगा। ये क्या चीजें हैं, उसी सिलसिले जब ये खोजी लोग होते हैं, तजस्सुस खोजने लेता है। मुझे जब मैं इसमें आया तो हजरत इंसान मेरा सबसे पहला मुतालिया था। मैं ये देखता था कि बिजनेसमैन कौन लोग हैं, नौकरी वाले कौन लोग हैं, बाहर कौन जाते हैं, पाकिस्तान में कौन रहते हैं, डिप्रेसिव लोग कौन है, सक्सेसफुल लोग कौन है, वॉरियर लोग कौन है, फौजी लोग कौन है, आर्टिस्ट लोग कौन है, लिटरेचर लोग कौन है, शायर लोग कौन है। अच्छा। अब जो कोई बंदा जब मेरे पास आता था ना, मजबूत बंदा, मैं फौरी तौर पर उसकी डेट ऑफ बर्थ नोट करता था कि ये सियासतदान मेरे पास आ गया है, ये बिजनेसमैन आ गया, ये डॉक्टर आ गया, ये इंजीनियर आ गया। तो मैंने उस ग्रुप को मैं नोट कर लेता था। हैरान को नतीजा ये निकला कि जब मैंने बाद में बुक्स पढ़ी तो ये 9 नंबर थे। अब हम स्टार्ट लेते हैं पहले नंबर से, नंबर 1। ठीक है। नंबर 1 क्या? नंबर 1 में हमारे देखने वाले वो सारे फाल के जिसका जो किसी भी महीने की एक डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ है, 10 पे पैदा हुआ है, 19 पे पैदा हुआ, 28। जब 10 1 और 0 10, 19 9 और 1 10, 28 8 तो 10, तो हम आ गए 1 नंबर में। न्यूमरोलॉजी की कोई किताब उठा ले, इल्म अल-अदाद की कोई किताब उठा ले, यहाँ पे मैंने ना आसमानों के नंबर, बुर्जों के नंबर, वो हम किस दिन लगा करेंगे। आज हम देखने वालों को आसानी से बताएंगे ये 9 नंबर किस तरह खेलते हैं आपके साथ, आपकी तकदीर के साथ, किस तरह आप अरूज ज़वाल से शिकार होते हैं। 1 नंबर आ गया। न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर सबसे अहम और इंपॉर्टेंट नंबर है। इसकी अपनी खूबी है। जब भी आप इसमें आएंगे ना, कोई भी बच्चा अगर 1 नंबर पे पैदा हुआ तो वो अपनी क्लास का जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनमें से एक होगा। अच्छा। इसमें डोमिनेशन, मतलब बड़ा ही काबिल, इंटेलिजेंट। अगर आप ब्यूरोक्रेट देखें, मैक्सिमम इस पे फॉल करते हैं। ये 1 नंबर हम इसे कहते हैं कि ये सफ़े अव्वल का प्लेयर है। किसी भी मैदान में अगर ये जाता है, इसके अंदर डोमिनेशन भी होगी, पोजेशन भी होगी, एग्रेशन भी होगी और जिद
ضد بھی ہوگی, مستقل مزاجی اتنی ضد کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. سر پرسنالٹی تھوڑی ٹف ہوگی, اسٹبن ہوگی. اسٹبن نہیں, نو اسٹبن نہیں, یہ انٹیلیجنٹ سیانے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہر کام میں نے کون سا کام کیا کرنا ہے, کہاں کیا ریکٹ کرنا ہے, یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں, اور یہ ان کے اندر جو ضد ہے نا کسی کو پانے کے لیے یہ ہر کام کر جاتے ہیں. یہ عام لوگ نہیں کہ کام کیا چھوڑ دیا, آریاں پار, یہ کہتے ہیں میں نے کام شروع کیا, میں نے کرنا ہے. آپ اگر بیوروکریٹ اٹھا لیں پاکستان کوئی بھی, ان میں سے میکسیمم لوگ آپ کو یہ نظر آئیں گے. آپ اگر ایک نمبر کسی کی ڈیٹ آف برتھ جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے, اس کے ڈومینیشن بھی ہوگی, پوزیشن بھی ہوگی, اگریشن بھی ہوگی, اس کے اندر بعض کا پھر جب جیسی 40-30 کراس کرے گا اس کے اندر کولیسٹرولک پرابلم بھی آ جائے گی, اس کے اندر کولیسٹرول خون گاڑھا اس کا ہوگا, یہ پرابلمس کی ہو جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جو اگر دنیا میں آ گیا, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں نیچر نے, قدرت نے اس کو فل آف ٹیلنٹ پیدا کر دیا, اس کے اندر فل ٹیلنٹ ہے, فل صلاحیتیں ہیں, یہ انٹیلیجنٹ ہے, ذہین ہے, مشکل مزاج ایسا کچھ ہے. یہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اس کا نیگیٹو پوائنٹ کیا کہ یہ ضد میں آ کے, اگریشن میں آ کے بعض کا ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلا جاتا ہے. اس کو اپنی ٹریمنگ کرنی چاہیے, اپنی ڈکٹیٹرشپ دور کرنی چاہیے. ایگو زیادہ آ جاتی ہے, ایگو اپنے وجود کے, اس کو شدت سے اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں, میرے وجود کا احساس ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یہ کسی بھی کلاس کے صف اول کے 8-10 لڑکوں میں ہوتے ہیں. یا آپ بیوروکریٹ اٹھائیں, کوئی سیاستدان اٹھائیں, کسی بھی, جب اس کا نمبر پوچھے گا نا اس کا 1, 10, 19, 28, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاشرے کے ایک انتہائی باصلاحیت, اور پھر مقدر بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. کچھ لوگ بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن دنیا میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے, ان کا مقدر ان کا ساتھ نہیں دیتا, مقدر کی دیوی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو ہم کہہ سکتے ہیں جو 1 نمبر پہ آتا ہے, یہاں پہ اس کا لکی نمبر 1, اس کا 1, 10, 19, 28 ہے اس کے لکی نمبر میں. اگر ان نمبر پہ کوئی چیز لیتا, گاڑی لیتا, وہ اس کے لیے سکسیزفل ہے. اگر ایسے بندے آ گئے اور انہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کی تو ان کا فالٹ ہے. یہ نیچر نے, قدرت نے ان کو بھرپور. تو وہ شخص جو ہے جس کا مطلب جو فرسٹ ڈیٹ آف برتھ کو پیدا ہوا ہے, تو یہ کیسے اس کا مطلب تشخیص کیسے کر سکتا ہے کہ یہ میرا نمبر ہے, یہ لکی نمبر ہے؟ کسی بھی مہینے کی ڈیٹ آف برتھ پہ جو 1, 10, 19, 28 پہ پیدا ہوا, وہ 1 پہ فال کرے گا. اچھا, کسی بھی مہینے کی ڈیٹ آف برتھ دیکھیں, اگر کوئی 1 پہ پیدا ہوا ہے, 10 پہ پیدا ہوا, 19 پہ پیدا ہوا, 28 پہ, 19, 8 اور 10, 9 اور 1, یہ سارے 1 میں فال کرتے ہیں. تو یہ طے ہو گیا 1, 10, 19, 28 والے نمبر 1 میں فال کرتے ہیں. یہ باصلاحیت ہیں, اگریسو ہیں, ڈومینیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, جس کام کو کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اس پہ کامیاب ہوتے ہیں, اور ان کے لکی نمبر 1 آئے, 1, 10, 19, 28 اس چیز پہ کوئی چیز لیتے ہیں, سکسیزفل ہوتے ہیں. فالٹ ان کا کیا, جب اپنی ذات کے اسیر ہوتے ہیں, اپنی وجود کا ان کو شدت سے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ویری اسپیشل, ہم ویری خاص. پھر نہ یہ بعض کا اپنی اس ذات کے شہر میں آ کے ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلاتے ہیں. وہ خطرناک, ان کو اپنی ڈکٹیٹرشپ دور کرنی چاہیے. نیچر نے انتہائی باصلاحیت پیدا کی, ان صلاحیت سے فائدہ اٹھا کے جس بھی فیلڈ میں ہے کامیاب ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں جو بچے میرے پاس میٹرک پاس آتے ہیں جب, تو میں نے پیرنٹس میرے سے مشورہ مانگتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں. میں ان کو فوری طور پہ ان کو CSS کرائیں. اچھا, ایسے بچے جو میرے پاس آئے جو بالکل کچھ نہیں کر رہے تھے, میں کہتا تم مقدر کی طرف سے باصلاحیت ہو, نیچر تمہارے ساتھ ہے, شہرت تمہارے ساتھ. جب انہوں نے کیا تو ایسے بچوں کی کامیابی کے چانسز 90+ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. یہ کامیاب لوگ. اچھا بھٹی صاحب, ہر نمبر کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو پہلا نمبر ہے اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصانات بھی ہیں, تو جو دوسرا نمبر ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بڑا اچھا. دوسرے نمبر پہ کوئی بھی, پہلا ہمارا سوال دیکھنے والے یہ کہیں گے دوسرے نمبر پہ کون لوگ فال کر رہے ہیں. 2, 11, 20, 29, 9, 2, 11. یعنی کہ کسی بھی مہینے کی اگر کوئی بچہ 2 پہ پیدا ہوا ہے, یا وہ 11 پہ پیدا ہوا ہے, 20 پہ پیدا ہوا, 29, تو اس کو وہ کنسیڈر کر لے کہ میں 2 نمبر پہ فال ہوا. جہاں 2 نمبر آئے گا یہ 8 سے ریلیونٹ لوگ ہوں گے. اچھا, اگر یہ کسی کلاس میں کسی بچے پڑھتے ہیں, بچپن سے یہ پینٹنگ کی طرف جائیں گے, تصویر کشی کی طرف جائیں گے, ڈرامہ کی طرف جائیں گے, ان کا دل کرے گا. یعنی کہ 8 سے بھرا ہوا نمبر ہے یہ, آرٹ, فن, اچھا اب آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہوں, میرا بھی اسی نمبر ہے. اب دیکھیں میں ہوں بھی آرٹ, زندہ مثال بیٹھی تھی سامنے. یہ وہ لوگ ہیں جو آرٹ سے ریلیونٹ, میڈیا سے ریلیونٹ, ان چیزوں کی طرف زیادہ ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے, رجحان ہوتا ہے, ان کا دل کرتا ہے. نیچر نے انہیں یہ صفت دی ہوتی ہے. خدا کی صفتوں پہ جب جاتے ہیں نا بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ خدا ہر بندے کے اندر جو علیحدہ ویرائٹی دیتا ہے. 2 والے جہاں پیدا ہوں گے ان کے اندر فطرت نے ان کو, بچی میرے سامنے آتی ہے, میں کہتا ہوں تصویریں کیسی بناتی, بہت اچھی بناتی ہے, کٹنگ کیسے کرتی, بہت اچھی کرتی, سلائی کیسی کرتی, بہت. ان کے اندر نا آرٹ سے ریلیونٹ اور ان کو الہام ہوتا ہے, الہام آتی ہے. پھر میڈیا سے ریلیونٹ لوگ دیکھیں نا, جیسے آپ بتا رہے ہو آپ کے 20 میں فال کر دیے ہیں. آپ دیکھیے آپ کا کلچر تھا نہیں, آپ کی فیملی میں ٹرینڈ تھا نہیں, آپ نے کہا میں نے کرنا ہے. کیونکہ کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ کام نہیں کرتا. مثلا میں مثال دیتا ہوں, میرا آگے جا کے میں بتاؤں کیا نمبر ہے, مجھے کوئی بنتے کر لے میں نہیں کروں گا. اور دوسری بات ہے سیٹسفیکشن کہاں ملتی, جب آپ اپنے ٹیلنٹ, اپنے
आर्ट से रेलिवेंट काम आ जाती है। 2 वाला जब भी आएगा इसको चाहिए, इसके अंदर नेचर ने, कुदरत ने इसको भर दिया टैलेंट से, आर्ट से रेलिवेंट चीज़ें, मीडिया है, एंकरशिप है, फिर पेंटिंग है, फिर अगर आप बुटीक बनाते हैं, ड्रामा एक्टिंग, सारी चीज़ें इसमें आ गई। अगर इधर जाते हैं तो ये टॉप के प्लेयर हो गए दुनिया के बड़े। अगर आप देख लेते हैं बड़े अदाकार जो बड़े, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्टिविटी होती है, फौरी तौर पे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। हाँ, एक आम बंदे को प्रॉब्लम बेटा कहाँ आती है, जब एक नई सिचुएशन में उसको ना ढलने में देर आती है। इसे मैं कहता हूँ स्पीड से ढली, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, इनको हर नई सिचुएशन, हर नया एंगल देंगे, फौरी तौर पे उसमें ढल जाते हैं। या इनके किसी करैक्टर को देखना, उसको अपने ऊपर तारी करना इनके लिए आसान होता है। बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता है। आपको कोई काम दे दे आर्ट से, आप उसको एंजॉय भी करेंगी और फौरी तौर पे उसको अपने ऊपर तारी भी कर लेंगी, तो ये कामयाब लोग हैं। तो किसी भी महीने के 2 वाले हो गए या 20 वाले हो गए, उसके बाद 11 वाले हो गए, 29 वाले, अगर वो इस डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं तो उनको कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। गलती ये क्या करते हैं, गलती क्या करती है, उनको नहीं करनी चाहिए। गलती ये करते कि उनको पता है कि मेरे अंदर नेचर ने, कुदरत ने मुझे ये टैलेंट दिया है, ये इस टैलेंट से हट के किसी और में घुस जाते हैं। जब किसी और में एक तो मेंटली कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, इनको किस्मत भी तो आजमानी होती है, आजमानी होती है। लेकिन अगर जो नेचर ने, जब आप कोई भी बंदा जब दुनिया में बेटा पैदा होता है ना, हम नंबर को साइड पे रखते हैं। हर बंदा अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक अलहदा टैलेंट, एक ना वखरापन उसके अंदर है। जब उसको समझ आ जाए कि नेचर ने मुझे ये अता किया है, फिर अगर वो उसमें जाता है तो उसके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है, नेचर भी उसके साथ है। हम क्या करते हैं, आगे हम ग्रुपों में बताएंगे जब तीसरे नंबर पे जाके कि है कुछ, वो कर कुछ रहा है। तो ये 2 नंबर की खूबियां जो इस शोबे में आएगा, उसकी सक्सेस और कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़। मतलब कि 2 नंबर वाले शख्स को निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए चीजें, अपनी सलाहियत, हाँ, अपना टैलेंट नहीं निगलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे लोग फॉल करते हैं, उनके क्या प्रॉज और कॉन्स? ये बड़ा खास आया बेटा इसमें ना, जो हमारे देखने वाले ना, अपने पेरेंट्स को मैं स्पेशल नंबर बताऊंगा। पेरेंट्स जो एक गलती करते हैं बहुत बड़ी, खुदा के लिए मैं पेरेंट्स को एडवाइस दूंगा, अगर इस मेरी बात को मान ले तो वो रिजल्ट खुद देखेंगे कैसे उनका रिजल्ट आते हैं। अच्छा, तीसरा नंबर बिजनेस का ग्रुप है, कारोबार का ग्रुप। ये जहां भी लोग पैदा होते हैं ना, 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया, ये 3 का नंबर आ गया। 3 को अल्लाह ने क्रिएटिविटी दी होती है। क्रिएटिविटी क्या है कि नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, नई नई चीज़ें इख्तरा करते हैं। अगर ये बिजनेस में तो ये लगा बंदा बिजनेस नहीं करेंगे, ये बार बार, मुझे भी याद है 30-35 साल पहले ना, 25 साल पहले बाल पॉइंट आता होता था, वो ना उसका क्लिक वाला नहीं था, क्लिक वाला नहीं था, कैप उतर जाती थी। मुझे भी याद है, एक बंदा मेरे पास आया, कहता है मेरा बेटा है, तो उसने एक नई चीज क्रिएटिविटी, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, कहते उसकी डेट ऑफ बर्थ 3 है। उसने ये कहा कि हम कैप क्यों उतारें, हम क्यों ना ऐसा बाल पॉइंट बनाए, कैप उतारे बगैर क्लिक करे बंद हो जाए, क्लिक करे बंद हो जाए। उसने जब वो बना के मार्केट में फेंका, बाकी सारे बाल पॉइंटों की छुट्टी हो गई। क्रिएटिविटी 3 वाला जहां भी आएगा, इसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, तख्लीक। अगर वो बुटीक की तरफ है कि नए नए कपड़े, नए नए एंगल, नए नए डिजाइन, अगर प्लेयर्स की तरफ हम आए, दुनिया के सारे बड़े प्लेयर उठा लें, जहां को 3 में आएगा, 12 में आएगा, 21 में आएगा, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी। उस खेल के नए नए एंगल ईजाद करेगा, उस खेल की नई नई वैरायटी ईजाद करेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा पेरेंट्स को, या ऐसे जिनके जो खुद जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर कोई 3 के नंबर में फाल करता है, उसको फौरी तौर पे बिजनेस एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि उसको नेचर ने वो इल्हाम, वो कशफ, वो इरफान दिया कि वो फौरी उसको इल्हाम होता है। जब वो इस तरफ आएगा तो उसको ना इल्हाम भी होगा, क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें ईजाद करेगा, और फिर खुदा उसको ऐसे लोग, ये वो लोग अक्सर कहता होता हूँ, ये 2-3 लाख वाले बंदे नहीं हैं, ये 25 लाख 50 लाख वाले बंदे हैं। ये ऐसे है कि अगर आपने किसी बिजनेस वाले बंदे को कदाफी स्टेडियम से उठा के अपने टेबल टेनिस पे खड़ा कर दिया है, वो बासलाहियत है, वो टैलेंटेड, आप उसका टैलेंट को यूज ही नहीं कर रहे, उसको नौकरी पे लगा दिया, 20-30 हज़ार वाला बंदा ही नहीं। तो अगर बंदा क्रिएटिव है, तो अगर नई नई चीजें वो इजाद कर भी सकता है, तो इसमें नुकसान के चांसेस नहीं है, कंपटीशन नहीं होगा। मुझे पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर मिला, वो कहता कि मेरे अंदर, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, कहता मेरी 12 डेट ऑफ बर्थ है। कहता कि मेरे अंदर, मैं डॉक्टर, मुझे घर वालों ने डॉक्टर बना दिया। जब मैं केई में पढ़ रहा था, वो क्रिएटिविटी मुझे तंग करती थी। मैंने, अच्छा इनको ना फिर पैसे का होता है, मैंने बिजनेस, मैंने कमाना है, पैसे कमाना, अदारा बनाना है। वो कहता मैं जब यूनिवर्सिटी से निकलता था पढ़ के, तो वहाँ से 4-5 सूट लेने, मुख्तलिफ महलों में जाना, सूट बेच के घर जाने, अगले दिन कोई और चीज़ खरीद लेनी। मेरा दिमाग मुझे कहता था तुम ये चीज़ लो और बेचो। तो साबित ही उसने फिर जब डॉक्टरी तो बन गई, डॉक्टरी बनने के बाद उसने फिर मुख्तलिफ ऐसी फार्मेसी बनाई, फार्मेसी के बाद दारा बनाया, वो अरबोपति में चला गया। कहता मेरा दिमाग मुझे बार बार कहता था कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैंने बिजनेस करना था। पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, 3 वाले बंदे से नौकरी करा रहे हैं,
3 वाले बंदे को बाहर भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती, उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए। 3 वाला बच्चा जहाँ पैदा होता है वो बिजनेस खुदा की तरफ से माला माल है, नेमतों से, उसको खुद बिजनेस करना चाहिए। फिर और है नेचर के कुछ कवानीन है, जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, अगर बंदा वो काम करता है कामयाब ज़्यादा होता है। अच्छा। जब भी 3 वाला बंदा बिजनेस जो वो रेडी लगा ले, मैं कईयों को लगाई है, मैं रेडी लगा ले, कईयों को। एक बंदा मेरे पास आया, वो सिंपल ना कहता है जी मैं फलां बैंक में नौकरी करता हूँ, उसका मैं नंबर देखा, मैं तुम्हारा नंबर तो 3 है, तुम बिजनेस मैन हो। कहता मैं क्या करूँ? मैं कहा कोई छोटा मोटा काम कर लो। अच्छा। मैं कहता है चलो मैं एक और काम करता हूँ। उसने ना गया दुकान से क्रीम लेके ना 4-5 क्रीमें लेके मिक्स करके उसने क्रीम बेचने इकट्ठी करके बनानी शुरू कर दी, ब्रांड बनाया, ब्रांड वो अरबों रुपया में चला गया, 25-25, 20-20, 10 इस तरह मैंने बेशुमार लोग ऐसे देखे जो 3 नंबर में फाल किए, जब वो नौकरी से हट के अपना बिजनेस किया, वो सारे से सारे 50 लाख 60, 10, 20 करोड़ कमा रहे हैं। अच्छा, ये जो मिसालें आपने दी हैं, इनको सुन के मुझे लग रहा है कि जो न्यूमरोलॉजी है, इसको अगर आप समझे ना तो फिर आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इनके फिर हमने बीमारियों पे नहीं किया, नंबर हम छोड़ गए। जो 1 नंबर वाला होता है उसको कोलेस्ट्रॉल का मसला, खून गाढ़ा होने का, यूरिक एसिड का मसला, उसको ख्याल करना चाहिए। 3 वाले को एलर्जी का मसला होता है, 3 वाला एलर्जी इसको हो जाएगी या चीजें उसकी स्टोमक उसका तंग करेगा, खुला हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस ग्रुप है, खुदा के लिए इसको बिजनेस में डालें। अगर आप किसी और काम में डालते हैं तो वो बच्चा बगैर टैलेंट के अधूरा होगा, नामुकम्मल होगा और खुश नहीं होगा। अच्छा, 2 नंबर की बीमारी के बारे में आपने नहीं बताया। 2 नंबर जब भी इस पे आते हैं, स्टोमक का मसला इनको भी हो सकता है, इनको स्किन भी हो सकता है, पट्टे भी वीक हो सकते हैं, इनके दिमाग भी वीक हो सकता है, लेकिन उतना नहीं है। बाकी नंबर में जरा बीमारी ज्यादा, अगर ये हेल्दी लाइफ गुजारे तो ठीक रहती है। अच्छा, अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में क्या खास है? अब हम आ गए जी 4 नंबर। 4 नंबर बड़ा खास नंबर है। 4 नंबर पहली बात है ये अदबी नंबर है, तख्लीकी नंबर है, शोहरत वाला नंबर है, लेकिन इसके साथ नेचर ने एक अजीब खेल खेला है। अच्छा। इसे कहते हैं कि कामयाबी और नाकामी दोनों पैरेलल चल रहे हैं। 4 नंबर में आएगा 4, 13, 22, 31। ठीक है। 4, 13, 22, 31। जो भी 4 में फाल करता है ना, उसको प्रॉब्लम क्या होती है? उसको कोई चीज पहली अटेम्प्ट में नहीं मिल रही। अच्छा, ये ज़हन में रख लें। दुनिया में 2 लोग होते हैं बेटा। एक लोग होते हैं कि जिनको पूरी कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं मिलता। कुछ होते हैं जिनको कोशिश के बाद भी नहीं है और अल्लाह वो आगे हम जाएंगे। एक नंबर वाला उस पर फाल करता है। अच्छा। बगैर मेहनत की मिली जा रहा है। 3 वाला बगैर मेहनत की मिली जा रहा है। 4 वाला जब मेहनत करता है, मेहनत करके जब गिर जाता है, टूट के थक जाता है, अचानक उसका काम हो जाएगा। अच्छा, ये 4 वो हिम्मत हार जाए तब जब वो कहता है मेरा अब काम नहीं होना। हाँ। लेकिन इसकी हर्डल इसकी जिंदगी में दूसरी बात है। 4 वाले अगर आप 10 उठाएंगे, 10 में से 9 की पहला फेयर बुरी तरह फ्लॉप हो चुका होगा, उसकी मंगनी टूट चुकी होगी। 4 वाले की उसे ज़हन में रखना है कि उसके रिलेशनशिप, उसकी सारी जिंदगी रिलेशनशिप का ब्रेकअप उसके साथ साथ चल रहा है। अच्छा। दूसरी बात, अदबी होता है, पढ़ा लिखा होता है, पढ़े लिखे टीचर प्रोफेसर हमें यही मिलेंगे, बुक्स महकमों के डीन हमें यही मिलेंगे, अदबी स्कॉलर शायर हमें यही मिलेंगे, तखयलाती। पर सूफी जो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा सूफियों में 4 नंबर में मिलेंगे। अच्छा। इनके अंदर वो सेंसिटिविटी, वो सासियत, कुर्बलाई, नेचर, खुदा, नरम दिल के होता है, और फिर इल्हामी होती है, इरफानी होती है, उधर जाते हैं। लेकिन इनको करना क्या चाहिए? अगर ये बिजनेस में जाते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बिजनेस में ये अगर तो फैमिली का बिजनेस है फिर तो चल जाएगा। अगर ये खुद रिस्क लेते हैं तो ब्लेस्ड उतने नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में हर्डल ज्यादा है, इनकी लाइफ में रुकावटें ज्यादा है। इनकी लाइफ में हर्डल रुकावटें इनको तंग करती है। इनको चाहिए कि अपनी ब्यूरोक्रेसी में जाएं, डीएमजी अफसर में, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़े लिखे प्रोफेसर बने, करने के बाद साथ काम करें और जेन में रखें कि मेरी जो रुकावट है वो रुकावट दूर हो जाएगी। यहाँ मैं अक्सर कहता होता हूँ, वैसे तो जिक्र अस्कार वजीफे की हर बंदे को जरूरत है, लेकिन 4 वालों को बहुत जरूरत है। इनकी हर्डल जिनको तंग रखती है, डिप्रेशन में ले जाती है, ये अगर क्या वजीफा है इनके लिए? ये सारे लोग जो 4 में फल करते हैं, अगर वो या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, और या रकीबो या हफीज़ो 500 बार पढ़ते तो फिर साथ या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार। इनकी हर्डल रुकावट नहीं आती फिर। और जो पीछे हमने फिर भूल गए, जो 3 नंबर हमने पीछे स्टडी किया, 3 वाले अगर या रज़ाको या बासितो या फतो 500 बार, या गनियो या मुगनियो 5 बार पढ़ते हैं, उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल है। 2 वाले जो मैं भूल गया वो भी यहाँ बता देते, 2 वाले अगर या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 3 तस्बीहां, और या जलाले वाली कराम 3 तस्बीहां पढ़ते हैं, वो उनके लिए सक्सेसफुल है। 1 वाला जो है या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, और या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो, ये इनके हर ग्रुप के अपने नंबर हैं। जब वो उसे रेलेवेंट जिक्र करती है तो वो कामयाब होती है। अच्छा, अभी तक हमने 4 ग्रुप्स डिस्कस किए हैं और हर ग्रुप के कोई ना कोई प्रोस थे और कॉन्स भी थे, और इसी के साथ साथ भट्टी साहब ने वजीफे भी बताए हैं। तो जो मसले आपको आते हैं आप वजीफे भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत ज़रूर डालेगा। अच्छा, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो 5वां नंबर है उसकी क्या अहमियत? यहाँ सारे पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं। जब मैं 5 पे बात करूंगा
اب ہم بات کرتے ہیں 5 پہ. 5 نمبر والے پیرنٹس الرٹ ہو جائیں, 5 نمبر والے بندے الرٹ ہو جائیں. 5 نمبر والوں نے اگر یہ کام نہ کیا تو ساری زندگی تکے پہ تکا, رکاوٹ پہ رکاوٹ. یہ ہوا پہلی بات 5 کی خوبی کیا ہے, یہ وارئر ہوتے ہیں, فوجی ہوتے ہیں, تگڑے ہوتے ہیں, یار باش. دنیا میں اگر بیسٹ یار باش بندے آپ نے کہیں دیکھنے ہو تو 5 نمبر پہ فال کرتے ہیں. یہ ساتھ دیتے ہیں, مشکل وقت پہ ساتھ نہیں چھوڑتے, آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. دوسرا 5 وقت میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا کرشما نام, اس میں نے واضح لکھا ہے یہ 5 نمبر والے جب تک جنم بھومی نہیں چھوڑتے کامیاب نہیں ہوتے. اچھا, ایسا بچہ, ایسا لڑکا, ایسا بندہ جس پہ پیدا ہوا نا, یہ جہاں پیدا ہوگا جب تک اس کو چھوڑے گا نہیں کامیاب ہو جائے گا. آپ دنیا کے بندے 100 بندے اٹھا لیں جو اپنا ملک چھوڑ کے باہر گئے, 80% بندے 5 پہ فال کریں گے. 5, 14, 23. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آسانی سے باہر کا ویزا مل جاتا ہے, وہ لوگ ہیں جن کو آسانی سے امیگریشن ہو جاتی ہے, وہ لوگ جو باہر جا کے کامیاب ہوتے ہیں. اگر ایسے لوگ جو 5 میں اگر پیدا کسی بچہ گھر میں پیدا, میں بڑے پیرنٹ سے کہا ہے, کچھ لوگ میرے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 30 سال 35 سال سے, میں کہ جب تک تو باہر نہیں جائے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. جب تک تو اپنی جنم بھومی نہیں چھوڑے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. یعنی کہ اللہ کی تخلیق, اللہ کا تقسیم کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت لکھی ہے ان کے ڈیسٹنی میں, مقدر میں. یہ جب تک ہجرت نہیں کرتے, جب تک باہر کے ملکوں میں کوشش نہیں کرتے, اپنے ملک میں یہ کامیاب نہیں ہوتے. لیکن اگر ملک میں اگر بیوروکریسی میں جائیں ہوتے, یار باش آدمی ہیں, اگر بیوروکریسی میں چلے ٹرانسفریں دور دور رہیں گی, گھر سے دور دور رہیں گے. فوجی اگر بنتے تو گھر سے دور دور ٹرانسفر رہیں گی. یہ باہر کا پرندہ اگر پاکستان میں ہے تو اس کے لیے مشکل ہے, یا اپنے ملک میں ہے. یہ جب باہر جائے گا تو اس کی سپیڈ 10 گنا بڑھ جائے گی, پیسہ رزق. اچھا, وہ باہر جانے سے فوراً آئے گا کہ باہر جا کے تھوڑی محنت؟ پہلی بات تو اس کے اسباب بننے پڑتے ہیں. اگر 2 بندے ٹرائی کر رہے ہیں نا, جو 5 والا اس کی پہلی دوسری ٹائم پہ ویزا لگ جائے گا, باہر چلے گا, دوسرے والوں کو پرابلم آتی ہے. یعنی کہ یہ آسان ہے. کچھ لوگ یہاں پہ ان کا جی میرے پیرنٹس کا مسئلہ ہے, میرے بزنس کا مسئلہ ہے, میں باہر نہیں جاؤں گا. وہ ضد پہ اڑے رہے, بڑا عرصہ اڑے رہے, آخر میں نے کہا جب تک باہر نہیں جائے گا تیرا گزارا نہیں ہوگا. یہاں میرے دیکھنے والے بہت سارے بحث کریں گے, یہ کیا آپ نے بحث چھیڑ دی, آپ نمبر بولتے ہیں. آپ اپنے دائیں بائیں 10 کے گروپ بنا کے دیکھ لیں جو میں باتیں کر رہا ہوں, ان میں 7 8 نہ نکلے پھر آپ بات کریں. یہ وہ گروپ ہے جنم بھومی چھوڑنے والا, ہجرت والا. جب یہ ہجرت کرتے ہیں ان کی سکسیس بھی بڑھ جاتی ہے, کامیاب بھی ہوتے ہیں, اور چند سالوں میں یہ ارب پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. ان نمبر کو باہر جانا چاہیے. 7 ان کی تسبیح کیا بنتی ہے 5 نمبر والوں کی, یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار, اور پردیس میں جا کے یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو, اللہ تو میرا وکیل تو میرا دوست 500 بار. اگر یہ تسبیحاں پڑھتے تو ان کے لیے کامیابی بڑھ جاتی ہے. ان کو گلے کے ٹانسل اور الرجی کا پرابلم ہوتا ہے, اگر بچپن سے اسے دور رہے تو ٹھیک ہے. اور ان کو بھی جا کے 40 کے بعد کولیسٹرول, یورک ایسڈ, گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر اس سے دور رہے تو ویجیٹیرین ہو جاتے, زیادہ اچھی بات ہے. یار باش ہوتے ہیں. اور ہاں جو سب سے بڑی بات ہے, ان کی ساری زندگی عورتوں کو جرمڑے میں گزرتی ہے. کسی نہ کسی لڑکی کے عشق میں پڑے رہے, کسی لڑکی کے دوست میں. دائیں بات دوسری بات ہے کہ لڑکی ان کی فیئر یاری بھی دوستی, یعنی کسی ہم کہیں یاری دوستی والا گروپ, لڑکوں سے بھی دوستی, لڑکیوں سے بھی دوستی, اور سجے کبھی ان کی نا ان کی یہ یاری دوستی والا چلتا رہتا ہے. ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اکثر کسی غلط بندے کے ہاتھ میں کہنا نہیں چاہتا, آپ کیوں نہیں کہنا چاہ رہے, ان کو دل بھی کرتا ہے, ان کا موڈ, ان کو موقع بھی ملتے ہیں. تو 5 والا یہ خوبی ہے, اگر یہ 5 والے باہر چلے جائیں ان کے لیے زیادہ سکسیس ہے. باہر جا کے نہیں پھر فلرٹ ہوگا, پاکستان میں رہیں گے تو فلرٹ کریں گے, بعد نہیں آئیں گے, باہر بھی کریں گے. اچھا, جو 6واں نمبر ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ 6واں نمبر جو آپ نے بات کیا نا, یہ ایک بڑا خاص اسپیشل نمبر ہے. اس کی میں جب نمبر اسٹڈی کرتا ہوں تو ہر نمبر کی ایک ورائٹی, ایک تنوع, ایک علیحدہ پن ہے. 6 نمبر کی بڑی خوبصورتی. 6 نمبر میں پھر اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں, کسی بھی مہینے کی 6 15 24 4 اور 2 6 یہ 6 نمبر کا آتا ہے. 6 نمبر والے نا, یہ اگر کسی کو دنیا میں چھت پھاڑ کے ملتی ہے تو وہ 6 نمبر والا ہے. واہ, اچھا. کچھ لوگ دنیا میں اگر ہم دیکھیں انسانوں بہت لکی ہے, نہیں لکی نہیں, باقی تنگی یہ اپس اینڈ ڈاؤن والا ہے. اچھا, ایک دم اپ سے چل رہا ہے, ایک دم ڈاؤن چل رہا ہے. اور یہ نا ناممکن کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو دنیا میں سونا بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے لوگ ملیں گے تو یہ ملیں گے. اگر کوئی پرائز بانڈ لے کے پرائز بانڈ کے چکر میں پڑا ہوا تو یہ لوگ ملیں گے. یہ عام انسانوں سے ہٹ کے ڈفرینٹ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مختلف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 نمبر والا کوئی بھی بندہ ہوگا نا دنیا میں, پڑھے لکھے ہوں گے نا, جو اسکالر, دانشور, افلاطونی مزاج اور فلسفیانہ مزاج, ان چیزوں کے اندر سے نکالنا, غور کرنا, اور پھر عقل کل کا ان کو ہوتا ہے کہ میں اسپیشل چیز ہوں. ناممکن کاموں کی طرف لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے. ان کو ان خوابوں کی دنیا, فینٹسی ورلڈ میں زیادہ رہتے ہیں. خوابوں کی دنیا, فینٹسی ورلڈ, میں صبح اٹھوں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا, میں سونا بنا لوں گا, میں چاندی بنا لوں گا, میں ہیرا بنا لوں گا, میں جعلی نوٹ بینک سے چینج کرا لوں گا, میں فلاں لے لوں گا, میں یہ زمین بیچوں گا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. ان کو پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. یہ خوابوں
ख्वाबों کی دنیا میں جا رہتے ہیں. اگر یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کامیابی تو گراؤنڈ ریالٹی پہ آئیں, اور ان کو جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے نا کھوج کا, تجسس کا, جستجو کا, چیزوں کے اندر گھس کے دیکھنے کا, اس کو پازیٹیولی استعمال کریں. نیگیٹو استعمال کر کے اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کا تکا لگ بھی جاتا ہے. اچانک ان کو وراثت سے بہت سارے پیسے مل جائیں گے, اچانک ان کو کوئی چیز انہوں نے کوئی خریدی ایک دم اس کے بھاؤ بڑھ جائیں گے, اچانک جو پیسے ملنے کا تاثر اس میں آتا ہے. تو یہ نمبر بھی تگڑا نمبر. اگر ایسے لوگ اپنے مزاج کی ٹریمنگ کریں, درستی کریں, اور اگر یہ یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, ٹھیک ہے, اور یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار پڑھتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو کمی ایرر وہ دور ہو جاتا ہے. یہ پھر ٹھیک رہتے ہیں. ان کو فینسی ورلڈ سے نکل کے ریئل ورلڈ میں آنا ہے تاکہ یہ نارمل لائف گزارے, گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں. یہ گراؤنڈ میں کون سی چیزیں اس کے لیے پاسبل ہیں, کون سی اس کی چیزیں پاسبل نہیں ہیں. میرے پاس کچھ ایسے نمبر کے لوگ تھے جو کوئی نمبر کے چکر میں پڑا ہوا تھا کہ میرا جی پرائز بڑھنے لگ جانا ہے. کوئی پڑا ہوا تھا سونا بنانا, میں نے یہ سونا بنا لیا. کوئی پتہ جی میں نے اچانک نا میں نے یہ زمین کا ٹوٹا بیچنا تو مجھے اتنے پیسے مل جانے ہیں. یعنی کہ ان کے جو ٹارگٹ تھے بہت ہائی تھے, لیکن جب وہ گراؤنڈ ریالٹی کی ریالٹی سے نہیں جانتے وہ فیل ہو جاتے ہیں. یعنی گراؤنڈ پہ آنا چاہیے, یہ تسبیحاں ذکر اذکار کرنا چاہیے تاکہ ان کو کامیابی ملے. اچھا, یہ لوگ ادھر سوچتے ہیں, پھر جب نیچے گرتے ہیں تو پھر کیا اداس ہوتے ہیں, پریشان. لیکن میں لفظ بولنا ٹیٹ ہوتے ہیں, یہ اچھا مشکل مزاج, یہ نا پھر لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مثلا سونا بنانے والے بندے جو لگے ہوئے ہیں, یا کوئی اور بندے رات کو ان کو نہیں سونا بنا, سویرے پھر لگے ہوئے ہیں. اچھا, ہیلتھ ایشوز کیا آتے ہیں ایسے لوگ؟ لیکن جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو بعض کرتے ہیں, ان کو گردے کے پرابلم ہو سکتی ہے, لیور کی پرابلم ہو سکتی ہے, پتھریاں ہو سکتی, پترے میں پتھریاں ہو سکتی ہیں. یہ بیماریاں ان کو آتی ہیں. ان کو چاہیے کہ 40 سال کے بعد ویج کی طرف جایا جائے. لیکن یہ نا مضبوط اصحاب, یہ ٹیٹ مضبوط اور ایک کام ہے جتے رہنے والے جو گروپ ہے یہ وہ. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا پرائز بانڈ کے حوالے سے, تو بہت لوگ ہوتے ہیں وہ کریزیلی اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور نمبرز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ اس سے دن ہم نکالیں گے. بیٹا آج میں نسخہ بتاتا ہوں. میرے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پرائز بانڈ لیے, اور وہ کون سے ذکر اذکار تھے, پروگرام ہمارا اور ہے, لیکن آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ پرائز بانڈ نکلنے کا وظیفہ کون سا ہے. سمپل میں کہتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے نا, میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں. استغفر اللہ. ہماری زندگی میں کوئی غلطی, کوئی حماقت, کوئی بے وقوفی ایسی ہوتی ہے کہ ہم نا وہ رزق دور ہوتا ہے. جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کے رزق 1000 دفعہ اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. دوسرا, یہاں جنہوں نے بانڈ لیے, میرے پاس بے شمار لوگ ایسے ہیں, جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا بانڈ کا, 28واں پارہ سورہ طلاق, یہ میرا نیٹ پہ بے شمار چلتا ہے. اس میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آیت شروع ہوتی ہے اور شیئن قدرہ پہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہم پہ توکل کرتا ہے ہم اس کو بے شمار رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. بے شمار, یہ رب کہہ رہا ہے, جی جی, رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ جو ہم پہ توکل کرے گا نا, وہ میں یہ تکلیف آیت جو ہے 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت, جو ہم پہ توکل کرتا ہم اس کو بے شمار رزق وہاں سے دیتے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اب اس کے 3 طریقے پڑھائی کے, جن کو میں نے بتایا تھا. ایک بندے کے سامنے بابا جی آگے کہتے کیا لینا, کہتے گاڑی لینی ہے, تو گاڑی اس کو مل گئی. بعد میں نے کہا یار کوئی اور چیز مانگ لیتا ہے کہ بندہ میں نے مکان لینا ہے. جب اگر کوئی ایسی صورتحال, اکثر نہیں ہوتا, خواب میں یا ظاہری حالت میں کوئی بزرگ آپ کے سامنے آ کہتا ہے بھائی تو اتنے دن سے رب سے رزق مانگ رہا ہے, کیا چاہیے تھا؟ کہا جی میں نے اربپتی بناؤ. میں نے اربپتی سے نیچے میں نے بریک نہیں لگانی, میں نے کچھ چیریٹی کرنی ہے, خیرات کرنی ہے. اب طریقہ اس کا کیا ہے رزق کے والے سے؟ اس میں 28واں پارہ سورہ طلاق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی, شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 10 بار پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو استغفار کرتا ہے میں اس کا رزق کھول دیتا ہوں. جو استغفار کرتا ہے میں اس کو نا آسمان سے بارش برساتا ہوں, زمین سے مال اور اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہوں. کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. یا سورۃ طٰ کی آیت نمبر 131-32 پڑھنی چاہیے, 132 پڑھنی چاہیے. یہ جو آیت ہے یہ تو میں ہزاروں لوگوں کو دی ہے. ہر نماز کے بعد 10 بار آپ پڑھیں, انشاءاللہ رزق کھلنا شروع ہو جائے گا. عشاء کے بعد 313 بار پڑھیں. کیا بات ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ورد کر کے رب سے چھیننا ہے, رب کو منا کے چھوڑنا ہے, ان کے لیے 1 گھنٹہ لگے گا 1000 بار. اچھا, عشاء کا اگر کوئی بندہ یہ جو آتے ہیں 28 دوسری اور تیسری 1000 بار پڑھتا ہے, یقین کرے یا اس کو بانڈ لگ جائے گا, یا اس کی پراپرٹی نکلے گی, یا اس کا پلازہ چل جائے گا, یا اسے گھر کسی بڑی اسکیم میں اگر پیسے نکلے شروع ہوئے. یہ ارب پتی کروڑ پتی بننے کا مجرب المجرب وظیفہ ہے. جو بھی کرے گا نمبروں سے ہٹ کے, نمبروں سے ہٹ کے ایک, اور دن میں وہ پڑھے گا یا رزاق ہو یا باسط ہو یا فتح ہو 500 بار, اور دن میں وہ پڑھے گا یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار. جو بندہ یہ ذکر اذکار کرتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے رزق کھل جائے گا. ایک اور وظیفہ یہاں پہ بتاتا ہوں کہ رزق کے والے سے ہے. اگر کوئی بندہ سورہ کوثر 120 دفعہ شروع کرتا ہے اور اس کو 120 دن پہ لے کے جاتا ہے, 120 دن سے پہلے اس کے رزق کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں اور کرتا ہے. کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ میں نے رزق نوکری لینی ہے, من پسند نوکری لینی ہے, سمپل عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 تسبیحاں پڑھتا ہے, 41 دن سے پہلے
पहले उसको नौकरी से उसका बिजनेस खुल चुका होता है। बिल्कुल, ये रिस्क के वाले से फरावानी जो भी करेगा उस पर ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, जो 7th नंबर है ये कैसा माना जाता है? बट आपने 7 का नंबर, जो न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, जो एस्ट्रोलॉजी इस पे इल्म-ए-दाद पे यकीन नहीं करते, मैं उनको बताता हूँ आए जिसमें आए और अपने सामने नज़ारा देखें। अच्छा, मैरिज बॉक्स अगर दुनिया में सबसे वीक है तो 7 नंबर का है। ठीक है, मैरिज बॉक्स, मैरिज यानी कि वीक क्या है कि बंदा सर पक पीट लेता अपना कि शादी टूटती भी नहीं, हैंग शादी। अच्छा, इसमें नंबर्स कौन कौन से आते हैं? 7, 16, 25, 7, 16, 25। कायदे आजम अच्छा, और बेशुमार लोग, मैं नाम इसी में नहीं ले रहा, लोग पकड़ लेंगे। आप खुद स्टडी करें, अपने दाएं बाएं देखें। 4 नंबर वाले के साथ भी ये हादसा होता है कि अक्सर उसकी मंगनी टूटती है और शादी टूटती है, ब्रेकअप होता रहता है। हाँ जी। यहाँ 7 जोबन पे आता है। पहली बात तो इंटेलिजेंट बंदा होगा, दूसरी बात अगर वहमी बंदा को दुनिया में देखना 7 में फॉल करेगा। वहमी, इल्यूजन, सेंसिटिविटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारे इस पे छलांगे मार के बैठे होते हैं। अच्छा। अगर आपने नंबरोलॉजी देखनी है। दूसरी बात है कि इसकी उस वहम, उस नेगेटिविटी की वजह से ना रिलेशनशिप खराब होती है। अच्छा, खराब नहीं होते, लंबा रौला के पहले शादी नहीं होनी, पहले बंदा फंसा हुआ है, इसकी हम तस्वीर भी बताएंगे, इसका तोड़ भी बताएंगे। ठीक है, पहले शादी नहीं होनी, अगर शादी होगी ना शादी हैंग इसे हम कहते हैं कि बीवी अपनी तरफ बैठी है, बंदा अपनी तरफ बैठा है, टूट भी नहीं रही। अच्छा, इससे मैं लफ्ज बोलता हूँ लटकी शादियां। लटकी अच्छा। हैंग मैरिजेस। Okay. भाई शादी टूट भी नहीं, चल भी रही लेकिन ना चलने ना इधर की ना उधर ना, बंदा बैठा है 10 साल, हाँ। 20 साल, 30 साल। मैं जब आता है ना, मेरे पास लोग आते हैं जी, हमें बीवी नाराज बैठी है 10 साल से, 20 साल से। मैं कहता हूँ 6, 7, 16, 25, कोई कहता 7, कोई कहता 16, कोई कहता 25। यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ की जो नेगेटिविटी है, इसमें अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ ये क्या बच्चियों के साथ शादी नहीं होनी, शादी होगी तो बंदे पे पड़ी। और एक और बेटा आपको यहाँ बताता हूँ जी, अगर आप स्टडी करते हैं तो कुछ औरतें ऐसी होती है कि उनका बंदा, वो अपने बंदे को मार लें, कुट लें, जूते मारे, डेली गालियां दें तो उनकी शादी नहीं टूटती, ब्लेस्ड होती है। कुछ औरतें ऐसी होती है जरा सी गलती करें शादी टूट गई। आप दाएं बाएं देख लें। कुछ औरतें काली, बिल्कुल मोटी, आम शक्ल की होती है, बंदा तवाफ कर रहा है, अच्छा बंदा खूबसूरत है। ये नंबर पे प्यार अंधा भी तो होता है। नहीं, नंबर स्टडी। कुछ मर्द ऐसे हैं, वो बंदा बिल्कुल आम है, बीवी हुर परी है, खूबसूरत है, मॉडल है, वो उसकी दाएं में फिर रही है। वहां पे आपको नंबर की करिश्मा साजियां नजर आएंगे कि देखे ना, कुछ 7 वाली जहां चरी होगी ना, कोई बस कहता होता पुत्र तेरी डेट ऑफ बर्थ है 7, तेरी डेट ऑफ बर्थ है 4, खुदा के लिए कोई पंगा ना लेना कि तू पंगा तू अफोर्ड नहीं करती। कोई यकम वाली होती है, 2 वाली होती है, 6 वाली होती है। मैं कहता हूँ पुत्र तू जो मर्जी कर, तेरी शादी कामयाब है। आप दाएं बाएं जब फिर एक और है ना, आप घर में 5-6 बच्चे हैं, आप बच्चों, जब नंबर पे हमने बात की है, बच्चों को स्टडी करके नज़ारा देखें, वहाँ पे जो हम कर रहे हैं सारी चीज़ें वही वैसी घूमती चलती रह जाएगी। 7 वाला पहले, फिर इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत जाते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। फिर उसके बाद ना सेंसिटिविटी के बाद ये गोलियां खा रहे हैं, बाद नशे की तरफ जा रहे हैं, इनके अंदर इस्तिराब, बेचैनी इस लेवल की होती है, ये ना फिर नशे की तरफ भी जा सकती है। एडिक्शन की सबसे ज़्यादा नंबर जाता नहीं जाते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, ये अपने बातनी डिसप्लेयर को दूर करने के लिए ना फिर मुख्तलिफ सहारे लेते हैं। ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, फलसफियाना लोग होते हैं। वहम, इल्यूजन और नेगेटिव थॉट्स इनको सबसे ज़्यादा आती है। अच्छा। शादी फ्लॉप होती, शादी फ्लॉप होने के बाद क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, फिर ना ये उसको और ख़राब करते हैं, गलत चीज़ों में जाते और ख़राब करते। पॉजिटिव चीज़ों को कुछ लोग होते हैं रास्ता निकालते हैं, कुछ लोग रास्ता नहीं निकालते। कुछ लोग रास्ता निकालते हैं कि मैंने रास्ता निकालना है, इसका हल निकालना है, पॉजिटिविटी करनी है, ये फौरी तौर पे नेगेटिव हो जाएंगे इनके। फिर ना अच्छा, इनकी और खूबी है, खाम खा हो जाएंगे। अच्छा, इनको रोने का बड़ा दिल करता है, मैं रो पड़ूंगा। मैं 7 नंबर में मैं रोती हूँ, कहता मैं अकेले में बड़ा रोता हूँ, बीबी कहती मैं अकेले में बड़ा रोती हूँ। यानी कि गमजदगी, उदासी, सैडनेस इनके मटीरियल में होती है, ये बार बार रोने की तरफ जाएंगे। मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन ये रोने के जरिए निकालते होंगे। फिर कुछ एक बच्ची मुझे मिली, मैंने मेरे सामने बैठी, मैं बेटा तुम्हारी, कहती मेरी 16 डेट ऑफ बर्थ है। मैं कहा वाशरूम में जब जाती हो तुम, चलो शावर तो लेती होगी, तुम दीवारों पे हाथ मारती हो, कत्ती मारती हो। मैं कहती तुम रोज जोर से रोती हो, कत्ती रो के तो मुझे सुकून मिलता है। अच्छा। कहती आपको कैसे पता चल गया? यानी कि डेट पर गमजदगी, उदासी ऐसी है कि ये ना सैड, फिर पता कहेंगे, एक और बात करेंगे जब 7 नंबर में फॉल करते हैं, कहेंगे लोगों को बताएं मैं क्या चीज़ हूँ, ख्वाबों की दुनिया, फैंटेसी वर्ल्ड, मैं स्पेशल हूँ। सदियों के बाद ऐसा आता बंदा, अच्छा, मैं आम बंदा नहीं हूँ। बीबी कहेगी मेरी जैसे दुनिया में कोई बंदा नहीं है, गुरगुरसी ये वैसा वैसा है। फिर इसमें इंटेलिजेंट, ब्यूरोक्रेसी, पढ़ाई में
ٹھیک جاتے ہیں, شادی کے والے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, جس وجہ سے اپسٹ ہوتے ہیں, پھر ان کے پٹھے ویک ہوتے ہیں, ان کے معدہ خراب ہوتا ہے, معدے کا اکثر مریض رہتے ہیں, ان کو کولیسٹرول کے مسئلے بھی ہوتے ہیں, ان کو پھر دوسرے مسئلے بھی آتے ہیں, خدا نہ کرے. میں بعض بیماریاں خطرناک اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہمارے دیکھنے والے بیچارے خوف زدہ نہ ہو جائیں کہ یہ بیماری بھی ہوتی ہے. تو ان کو نا اگر ان کو پتا لگ گیا ہے, اب بیٹا 4 والے کو پتا لگ گیا کہ میرا سینسٹیو شادی ہے, 7 والے کو پتا لگ گیا میری سینسٹیو شادی, ان کو اپنی ٹرمنگ کر کے اس کو کامیاب کرنا ہے. جب آپ کو پتا چل جائے نا تو پھر کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ میری یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں, میرے دائیں بائیں سب کے ساتھ ایسے حادثہ ہو گیا ہے, میں نے اپنی شادی کو فلاپ نہیں ہونے دینا. ساتھ ہم تصویر بتائیں گے تاکہ اس کی نیگیٹیوٹی ختم ہو سکے, پازیٹیوٹی آ سکے. اب کسی کے اگر ساتھ والا بندہ ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کرنا ہے, بیوی ذہن میں بٹھا لے میں نے اپنے بندے کے ساتھ تابعداری کرنی ہے, میری چھوٹی سی حماقت غلطی میرا گھر برباد کر سکتی ہے, تاکہ وہ اس کا گھر بچا رہے. تسبیحیں ان کی بنتی ہیں یا ودودو یا کبیرو. جی اگر ساتھ والے یا وہ دو یا کبیرو 5 تسبیحیں پڑھتے ہیں, اس سے ان کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, پیار میں بڑھتا ہے. 7 ان کی بنتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. 5 تسبیحیں 7 ان کی بنتی ہے یا رقیب یا حفیظ. اور ایسی بیویاں جن کی وہ جن کے خاوند ناراض ہیں, یا میں مجرب اس کا بتاتا ہوں, جن کے خاوند ناراض ہے, کوئی بیوی ناراض ہے, کوئی کوٹو کوٹ طلاق و طلاق 6 مہینے سالوں سال گزر گئے, ان کو چاہیے کہ ساتھ سورہ روم کی آیت نمبر 21 سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار کسی چیز پہ دم کر کے اگر کھلا دیتے ہیں یا اس کی تصویر پہ پھونک دیتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے. یہ تسبیحاں پڑھیں گے تو انشاءاللہ. دوسری بات ہے, ان کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن نہیں لینی. ہربل چیزیں اور ہومیوپیتھی نسخہ میں یہاں پہ بتاؤں گا, جو استعمال کرے گا اس کے نہ اس کو انگزائٹی ہوگی نہ ڈپریشن ہوگا. یہاں پہ ڈپریشن انگزائٹی اسٹریس کا میں فارمولا دینے لگا ہوں, آسان سمپل. کسی بھی پنساری کے پاس چلے جائیں, 500 روپے کی لینی ہے آپ نے اشواگندھا, ٹھیک ہے, ہربل بوٹی اشگندھ نگوری. میری بات آپ نہ مانیں, سمپل نیٹ پہ لکھے اشواگندھا اور اس کی خوبیاں دیکھ کے آپ دوڑ کے جا کے لے لیں گے. سٹریس انگزائٹی کیمیکل جو خراب ہوتے ہیں وہ لے لیں, اور ساتھ آپ نے لے لینی شتاور پر ساری سی دونوں پیس اکٹھی کر لیں, یا آپ آدھا چمچہ ناشتے میں لیں. تیسرا کام یہ کریں کہ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے ملتی ہے اگنیشیا 200. وہ عورتیں جن کا سارا دن رونے کو دل کرتا ہے, وہ عورتیں جو بات پہ دردیاں سمیٹتی ہیں, مجھے کچھ ہو جانا ہے, مجھے کچھ ہو جانا ہے, اس کو دوائی دیں گے اس کو رونا آئے گا ہی نہیں. بار بار روتی بلگتی عورت, سسکتی تڑپتی عورت جو غم کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ مجھے یہ ہو جانا ہے, مجھے وہ ہو جانا ہے, اگنیشیا 200 دیں. ساتھ ہی جو میں نے اگنیشیا اشواگندھا بتائی ہے, میرے سے نہ میری بات پہ بلیو نہ کریں, نیٹ پہ جائیں کھولیں اگنیشیا 200, یہی وہ ساری غلطیاں آئیں گی. نیٹ پہ جائیں اشواگندھا کھولیں, شتاور کھولیں, اور آپ نارمل لائف گزاریں گے, ہمارے کیمیکل نارمل ہو جائیں گے. ساتھ والوں کو یہ تصویر بھی بتا دی ہے, ذکر کر, ان کے ویک ایریاز بھی بتا دیے ہیں. نیچرلی ہائیلی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, وہ بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں. ان کو اپنی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اپنی ذات کے ڈارک ایریاز کو ختم کرے تاکہ ایک نارمل لائف گزار سکیں. اچھا, ویسے بڑا ہی ڈینجرس نمبر تھا یہ 7. جو 8واں نمبر ہے, اب وہ کیسا مانا جاتا ہے؟ جب نمبر آ گیا, آپ نے دیکھیں جب ہم اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ ہر نمبر ڈفرینٹ ہے پہلے سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب میں چیلنج نہیں ہے, علم غیب رب کے پاس ہے, بالکل سارے علم غیب رب کے پاس ہے, لیکن اللہ نے جو دھرتی بنائی ہے نا, اس میں کچھ اللہ کہتا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. غور آپ دیکھ لیں, ابھی تک ہم نے 7 نمبر کیے ہیں, پہلے سے دوسرا مختلف آ رہا ہے, ایک جیسا کیوں نہیں آ رہا. آپ پھر بندے دائیں بائیں اسٹڈی کریں. اب آ گیا جی ہمارا 8 نمبر. 8 نمبر ہے تخت یا تختہ. اچھا, یہ بندہ یا تو 7ویں سماع پہ ہوگا یا زمین کے تہہ میں ہوگا. اگر کامیابی ملتی ہے تو اس جیسا کامیابی کو نہیں, اگر ناکامی ملتی تو اس جیسا ناکامی کو نہیں. ڈکٹیٹر آمر اگر آتے ہیں تو اس نمبر پہ سب سے زیادہ آتے ہیں. اچھا, ڈومینیشن, پوزیشن, اگریشن, ضد, غصہ 7ویں سماع پہ. پیچھے ہم ایک بات بھول گئے, 7 نمبر پہ غصے والے بڑے ہوتے ہیں, غصے کی وجہ سے اپنی چیزیں خراب کرتے ہیں. 8 نمبر میں ہے شدت. اگر خوشی ہے رج کے, اگر حسن ہے تو رج کے, اگر بدصورتی ہے تو رج کے پیڑا, اگر پیسہ نہیں تو رج کے پیڑا. یعنی کسی ہم کہتے ہیں یہ تخت یا تختہ ہے, کبھی تو اس کی زندگی میں یہ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے, اور کبھی جیل میں بیٹھا ہے, کبھی قتل و غارت, لڑائی جھگڑے جو ہو گیا. اور دوسری بات ہے کہ انٹیلیجنٹ لوگ, اگر ایک والی جو خوبیاں انٹیلیجنس کی وہ ساری اس میں آئی ہیں. بیوروکریسی آپ اٹھا لیں, انٹیلیجنٹ سارے اس میں کریں گے. اس میں 8 ہے, 17 ہے, 26 ہے, یہ 3 نمبر اس میں فال کرتے ہیں. 8 نمبر میں شدت ہے. اب ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا 8 نمبر ہے, اس میں شدت, اس کو فوری طور پہ اپنی شدت کم کرنی چاہیے, اپنا ضد, اپنا غصہ, اپنی ڈومینیشن. تیسری بات, 8 والے بندے کو پتہ چل گیا کہ میں ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ آدمی ہوں. کیوں نہیں انٹیلیجنٹ بزنس کرتا, اپنی ذات کی ٹریمنگ کر کے اپنے وجود کا اسیر ہوتا. یہ کہتا ہے میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں, میں دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوں. لیکن جب یہ اپنی اسٹریمنگ کرتا ہے, سافٹنس لاتا ہے, کہ ہر بندے کو یہ بات بھول جاتی. بیٹا رب ذوالجلال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر تکبر غرور کسی کی صفت ہے تو وہ میری ہے. اچھا,
کائنات میں نسل انسانی پہلے دن سے آج تک جس بندے نے تکبر کیا، غرور کیا، اس کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. فرعون کو نیل کے پانی میں شکر کی ڈلی کی طرح گھول دیا. نمرود کے ساتھ کیا ہوا، شداد کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد دنیا میں ابھی کچھ دن تکبر گروپ میں لمبا نہیں جاتا. پچھلے 3-4 سال ہماری سیاست میں ایک حکمران کہہ رہا تھا کہ میں دوسرے کو جیل میں ڈال دوں گا اور دوسرا آگے پھر رہا تھا. اور چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. اور جس تکبر کیا وہ خود جیل میں آگے. اب اس میں بہت سارے ایک کے مہتی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے کمنٹس میں آ کے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں. جو تکبر غرور میں آ کے دعویٰ کرتا ہے نا، اللہ اس کو نشانی عبرت بنا دیتا ہے. بالکل ایک بندہ دعویٰ کر رہا تھا میں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ٹھیک چند مہینوں بعد دوسرا سیم دعویٰ کر رہا ہے. تو نشان عبرت دونوں بنیں گے جس کسی نے یہ دعویٰ کیا. یہ 8 میں سب سے زیادہ، 8 میں اور 1 میں سب سے زیادہ یہ آتا ہے کہ اپنے وجود کا احساس، اپنے میں کچھ ہوں اور کچھ ہونے کے بعد پھر نا یہ اپنی اس وجود کے سحر میں، ایسے لوگوں میں میں بہت ہوتی ہے، انا بہت ہوتی ہے، میں بہت ہوتی ہے. شیطان دیکھیں نا، اسرائیل کیا تھا، اسرائیل کہہ رہا ہوں، جو شیطان اعظم تھا کیا تھا، مقرب فرشتہ، سب سے نیک، کہ میں سجدہ نہیں کرنا، میں سپیریئر ہوں، وہیں پہ رادہ درگاہ ٹھکا گیا. کوئی بھی انسان اگر اس کے پاس ٹیلنٹ ہے تو اس کو عطیہ خدا بندی سمجھے، خدا کی نعمت سمجھے، خدا کی برکت سمجھے، خدا کا احسان سمجھے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو تکبر ہے نا، اللہ کو تقوی کا تکبر بھی پسند نہیں. اور کہتا میں نیکی کرتا ہوں، اللہ وہاں پکڑ لیتا ہے کہ نیکی تو نہیں کرتا، میری توفیق سے کرتا ہے. اگر تو نیکی کر رہا میری توفیق ہے، میں نے تمہیں موقع دیا ہے. اللہ کو کسی کی پارسائی، نیکی، سخاوت کا بھی تکبر پسند نہیں ہے، کیونکہ انسان اس قابل تکبر، صرف تکبر، بڑائی اور اچھائی صرف رب کے نام ہے. نیکی کر کے جتانا احساس فخر. 8 والے میں یہ جو آتا ہے نا، یہ اکثر پھر ڈکٹیٹرشپ میں آ کے اپنے دشمن پیدا کر لیتا ہے. سب سے زیادہ دشمن اس کے خلاف ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈکٹیٹرشپ میں نقصان پہنچانے کے چکر میں دوسروں کو رون ڈالتا ہے. لیکن کیونکہ ہائیلی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، ہائیلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اسی وجہ سے ساتھ کا وجہ سے اس کے اندر بھی بعض کو ڈپریشن، انگزائٹی آتی ہے. کولیسٹرول کا مسئلہ اس کو سب سے آئے گا، میدے کا مسئلہ اس کو سب سے زیادہ آئے گا، گردوں کے والے سے کوئی پرابلم ہے اس کو چاہیے کہ اپنی نا جیسی 35-40 کراس کرتا ہے فوری طور پہ ویج ہو جائے، گوشت چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ اس کے لیے چیزیں آسان ہو جائے. تسبیح اس کو نرم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں، ٹھیک ہے، یا سلام یا مومن یا اللہ 3 تسبیحاں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 تسبیح. اگر یہ تسبیح پڑھتا ہے اور اگر یہ چیریٹی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اس کا جو ذات کا بت وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اللہ کی رحمتیں اس پہ زیادہ آتی ہیں. اس کو نرم رہنا چاہیے، سافٹ رہنا چاہیے، تکبر غرور سے دور رہنا چاہیے تاکہ چیزیں اس کے لیے آسان ہوتا. اچھا جی بھٹی صاحب، ابھی ہم نے کافی نیومرولوجی ڈسکس کی ہے، آخری نمبر رہ گیا جو 9 نمبر ہے، وہ کیا ہے؟ تمہارے چہرے کے تاثر بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے بھی ایک نیا ٹاپک تھا نیومرولوجی. اور نیومرولوجی اس میں دیکھیں نا، اس میں ورائٹی جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ایک نمبر دوسرے سے مختلف آ رہا ہے، یا تو صحیح میں آ رہے ہوں. آپ جب اس میں ریسرچ کریں گے دیکھیں کہ 9 نمبر آ گیا جی. 9 نمبر بڑا اسپیشل ہے. اگر غصے کی انتہا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو 9 میں دیکھے. اچھا، اور کون کون سے اس میں ڈیجٹس فالو دنیا کا اس کی 3-4 خوبیاں ہیں. پہلی خوبی 9 والے کی کیا کہ اگر اس کا محبوب ہے، کسی سے پیار کرتا ہے یا کرتی ہے، تو یہ دل و جان سے اس پہ نشاور ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، دل و جہاں اس کی چوائس کا بندہ ہے نا. اگر ایک محبوب کو چھوڑا ہے تو عام لوگ جو 4 والے ہیں، 7 والے ہیں، 2 والے ہیں، وہ نا 6 مہینے دکھ پہ پڑے رہتے ہیں. یہ کہتا مگروں لائے جان چھوٹی، نئے محبوب کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ پھر اس کو طواف کر رہا تھا. بندہ کہتا ہے یہ تو پیچھے چل رہا تھا، یہ وہی بندہ آ گیا ہے. یہ کہ پیچھے اس کا جہاں مزاج ہے، جہاں اس کا ایٹیچیوڈ ہے، اپنی ذات کا اس کو شدت سے احساس ہوتا ہے. اگر اپنی ایگو، اپنی ذات کا سب سے زیادہ کسی کا تو خول ہے تو وہ ان کا ہوتا ہے. غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے کے بعد عام غصہ نہیں کرتے، بدتمیزی کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بچے دیکھ لیں، 9 ہوگا، 18 ہوگا، 27 ہی 9 میں فال کر رہا ہے. 9 18 27 9 18 27. میں یہاں بات کلیئر کر دوں. ابھی آج آپ نے ساروں کو کور کیا. کس دن ہم پوڈ کاسٹ کریں گے 2-3 پہ ڈیٹیل ہم بات کریں کہ پتھر کون سے ہے، لکی نمبر کون سے ہے، شادی کیسے کرنی چاہیے. ہم نے آج آپ صرف تعارف کرایا، ہم نے آج اس پروگرام میں ہم نے صرف تعارف کرایا. ویسے ہی ایک پروگرام میں پاسبل نہیں تھے. 9 نمبر آ گیا. اس میں شدت کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ، الٹرا انٹیلیجنٹ، ذہین، اپنی ذات کے اسیر. اور جہاں محبت کرتے ہیں، میں اس کو جو سب سے حیران کن پہلو سامنے آتا ہے نا، اگر ایک محبوب چھٹ گیا، محبوب چھوڑ گیا اس کو، یہ محبوب کے چکر میں رونے پٹنے والے لوگ نہیں ہیں. آرام سے نئے محبوب پہ جائیں گے اور پچھلے محبوب سے اگلے محبوب کو زیادہ شدت سے چاہ رہے ہوں گے. بندہ کہتا ہے یہ پیچھے واری واری جا رہا تھا، لالیاں پاٹیاں کر، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتا کوئی گل نہیں.
اپنے وجود کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اور جو دوسری بات ہے ڈکٹیٹرشپ بعض خاطر میں بھی آ جاتی ہے. لیکن اگلی بات ہے کہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں, مضبوط لوگ ہونے کے بعد سینسٹیو ہوتے ہیں, اپنے ٹیسٹ کانفیڈنس بہت ہوتا ہے, اپنے ٹیسٹ کراتے رہیں گے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, ان کو تھائرائڈ ہو سکتا ہے, ان کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. کیونکہ جب کسی کے مزاج میں شدت آتی ہے نا, آٹومیٹکلی بلڈ پریشر تو سے ہوگا, اس کا اسٹمک تو خراب ہوگا آٹومیٹکلی. جب کسی کے اندر سافٹنس ہے, نرمی ہے, فلیکسیبلٹی پھر نہیں ہوگا. یہ وہ نمبر ہے جس میں انٹیلیجنس بھی ہے, ذہانت بھی ہے, لیکن شدت ہے. شدت کے بعد غصہ, اور غصے کے بعد بدتمیزی, اور بدتمیزی کے بعد اگلے کے ساتھ اس لیول پہ بدتمیزی کر دینی ہے کہ تلا ختم. اس طرح یہ دشمن پیدا کر لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو ختم کریں, اپنے وجود کے سحر کو توڑیں, اپنی بت کو توڑیں, ایک نارمل لائف گزاریں, اپنے اندر وہ سافٹنس, اپنے اندر وہ شائستگی, وہ نرمی لائیں تاکہ چیزیں آسان ہو جائے. کہتے نہیں میں ہوں. ان کی یہ ویک ایریا, ان کو پھر پرابلم آتی ہے. ان کی جو تسبیح ہم بتائیں گے, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی یا قیوم 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا سلام یا مومن یا اللہ 500 بار. یا اس نمبر 9 نمبر کی ایک اور خوبی ہوتا ہے, تصوف روحانیت کی طرف بھی ہوتے ہیں یہ, کیونکہ اپنی ذات کے مسافر ہوتے ہیں. ان کے اندر بے چینی, اس طرح ڈپریشن ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی میں نے ڈپریشن نکالنا کیسے. ان کو میں ایڈوائز کروں گا, ایڈوائز کا التماس کروں گا, یہ ڈاڈے لوگ ہوتے ہیں نو والے, ان کو درخواست کریں گے کہ اپنے وجود کے اندر سے نفرت, غصہ, تکبر نکال دیں, اور اپنے جو آپ کو ڈپریشن, انگزائٹی, اسی وجہ سے کہ آپ کے اندر شدت ہے. آپ نے کہا یہ کیسے کر رہا ہے, فلانا کیسے کر رہا ہے, ان کو غصہ چڑھتا ہے لوگوں پہ. 8 والوں ان کو غصہ چڑھتا ہے کہ ایسے کو کر رہا ہے, یہ ایسے کو کر رہا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو وہ تکبر, غصہ, نفرت نکال کے سافٹنس, شائستگی پیدا کریں, انسانوں سے پیار کریں تاکہ لوگ ان پہ مہربان ہو جائیں. یہ ان کے لیے آسانی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اپنی ذات میں یہ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے, فرسٹریشن میں جا سکتے ہیں, ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. ڈپریشن کے بعد اپنی باڈی کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, اپنے اندر نیگیٹو انزائم پیدا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی نارمل لائف جو اب نارمل ہو جاتی ہے اور یہ مشکل لائف گزارتے ہیں. اچھا بٹی صاحب, یہ تو ہم نے 9 نمبر تک ساری ڈسکشن کر لی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں پتا ہوتی, تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جن کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا, ان کی جو لکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن اگر وہ جائیں گے نا, مثلا میں ڈیٹ آف برتھ, مجھے ڈاکومنٹس تھی, میری ماں کہتی تھی یہ ڈیٹ آف برتھ تیری نہیں. جب میں نے ڈھونڈی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت گندم کو کٹائی کا موسم تھا, وہ مجھے مل گئی. دوسری بات ہے کہ جن کے پاس نہیں, وہ اپنے نام کے اندر نکالیں. جیسے آپ کا رابعہ نام ہے, میرا عبداللہ نام بٹی ہے, وہ نام نکال کے پھر ہم کہیں گے تمہارے اوپر یہ نمبر زیادہ افیکٹو ہے, تو پھر وہ دونوں کی طرف جائے گا. اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ڈاکومنٹس میں لکھی گئی وہ 50%, باقی وہ نام پہ جائے گا. یہ نام پہ اگر ہم بحث یہاں چھیڑ دی, ہمارا پروگرام اور لمبا ہو جائے گا. کسی پھر ہم کہیں گے کہ ایک بچہ دنیا میں, یا میں ایک بات کلیئر کر دوں تاکہ ہمارے دیکھنے والے کو آسانی ہو. اگر آپ ریئل کامیابی چاہتے ہیں تو جس ڈیٹ آف برتھ کے نمبر کے تحت آپ پیدا ہوئے, اسی نمبر کے تحت اپنا نام رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ 10 پہ پیدا ہوئے ہیں تو نام آپ کا ایک ہونا چاہیے. اگر آپ پیدا 10 پہ ہوئے, نام آپ نے 7 رکھ لیا, 6 رکھ لیا, چاہے یا پیدا آپ 1 پہ ہوئے, یا 7 ہے پیدا آپ 2 پہ ہو گئے, تو اکارڈنگ ٹو نمبرولوجی اگر آپ نام رکھتے ہیں تو پھر آپ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. تو اپنے نام کے تحت جائیں اور اپنا نام اپنے بچوں کا اکارڈنگ ٹو ڈیٹ آف برتھ کے مطابق دیکھیں, پھر دیکھیں وہ بچہ کیسے کامیاب ہوتا ہے. بالکل. بہت شکریہ بھٹی صاحب. ڈسکشن جو آج ہم نے کی ہے بہت انٹرسٹنگ تھی. آئی ہوپ ہماری آڈینس کو بھی پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ڈسکور پوڈ کاسٹ کے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.